وہ آرمی چیف ہو, چاہے وہ نیول چیف ہو, چاہے وہ جج ہو, چاہے وہ ایئر فورس کا چیف ہو, چاہے کوئی بھی ہو, ہر کوئی جواب دہ اور اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. اور آرمی چیف جو اس کے انڈر آتا تھا اس کو طاقتور کر دیا گیا. دیکھیں یہ عدم توازن پاور کا اور چیک نہ ہونا, بدون چیک. اب پہلے آپ دیکھیں مارشل لا لگتے ہیں, ایک وہ کتنا فرعون بن جاتا ہے. ہمیں فرعون نہیں بنانا چاہیے چھوٹے بڑے آئینی ترامیم کے ذریعے, فرعون نہیں بنانا چاہیے, نمرود و شداد نہیں بنانا چاہیے. اس لیے کہ ہمارے پاس طاقت ہے, ہمارے پاس گولی ہے, ہمارے پاس ڈنڈا ہے, ہم جو چاہے کریں, ہم بندوں کو ماریں, جو کچھ کریں ہماری مرضی ہے, ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا. ایسا نہیں ہے, اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. جس نے ہمیں اکٹھا رکھا ہوتا ہے فیڈریشن کو, یہ آج دفن ہونے جا رہا ہے, یہ دفن ہونے جا رہا ہے. ہمیں پتا ہونا چاہیے, آپ سب جانتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو کیا ہوا, ہم سب جانتے ہیں, ہمیں سب کو پتا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ بنی ہے, سینٹ بنا ہے, یہ فارم 47 کا, یہ پاکستان کے عوام کا نمائندہ نہیں ہے. جب پاکستان کے عوام کا نمائندہ نہیں ہے, یہ جو بھی آئینی ترامیم کرے گا, یہ پاکستان کے عوام اس کے ساتھ نہیں ہوں گے. ایسے جیسے راتوں کو چور آتے ہیں, اس طرح سے ہم لے کے آئیں گے. یہ نقصان دہ ہے, پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے, یہ وطن کی سالمیت پر وار ہے, پاکستان کے آئین پر حملہ ہے. یہ ہم اس طرح کی کارروائی جو کی جاتی ہے اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کو کبھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے. آپ آئیں, آپ کو پاکستان سینٹ موجود ہے, آپ سارا 20 دن 30 دن 40 دن اجلاس چلائیں, لیکن کنسنسس پیدا کریں. پڑھ مارنا اس کا حق نہیں ہے, گریبان پکڑ کے اس کو سیٹنا اس کا حق نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. علامہ راجہ ناصر عباس نے آج تاریخ رقم کر دی. زرین نظامی کا کالم لے کر اسمبلی پہنچ کے اور پورے پاکستان کو سنا دیا اور کہا کہ اس کو کیوں ڈیلیٹ کروایا گیا. اس ملک کے اندر آئین اور جمہوریت دفن ہو چکی ہے, آئین کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے اور سب دیکھ رہے ہیں تماشائی بن کر. اس وقت پورے ملک کو ایک ہونے کی ضرورت ہے اور اس نظام کے خلاف کھڑے ہو جائے. آپ ویڈیو دیکھیے, پھر اس پر بات کرتے ہیں. تھا جس دن پاکستان ٹوٹا تھا, اب مزید پاکستان توڑنے کی طرف لوگوں کو نہیں جانے دیں گے ہم. اس طرح کی آئینی ترامیم جب آئین کو irrelevant کر دیں گے, پاکستان کو جوڑنے والی کون سی چیز بچے گی؟ جب طاقتور تالے عظمت چپ چاہے گولیاں ماریں, مرزکے میں گولیاں ماریں, اسلام آباد ڈی چوک کے سامنے 26 نومبر کو گولیاں ماریں, کولیٹرل ڈیمیج ہو, لوگ بچے مریں, کوئی چیک کرنے والا ہو, کوئی جواب دہی نہ ہو. کہیں تو کسی قاتل سے پوچھنا چاہیے کہ پریزیڈنٹ کسی بے گناہ کو قتل کر دے, اسے نہیں پوچھنا پڑے, پوچھا جائے گا. ہر آدمی جواب دہ ہے, ہر آدمی جواب دہ ہے, چاہے وہ آرمی چیف ہو, چاہے وہ نیول چیف ہو, چاہے وہ جج ہو, چاہے وہ ایئر فورس کا چیف ہو, چاہے کوئی بھی ہو, ہر کوئی جواب دہ اور اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ طاقتور کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنا سب کچھ تباہ برباد کر دیں. پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے ہمیں, اس پارلیمنٹ کو. یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس نے آئین پاس کیا تھا 73 کا آئین. خدا بھی ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, خدا دیکھ رہا ہے, اس کے ملائکہ دیکھ رہے ہیں, عوام دیکھ رہے ہیں. ہم جو کر رہے ہیں, یہ جو رقص ہو رہا ہے طاقتور کے سامنے ان آئینی ترامیم کی شکل میں, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. آپ اگر اس طرح سے کریں گے یہ قابل قبول نہیں, کوئی نہیں مانتا اس کو, کوئی نہیں مانے گا اس کو. اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی آئینی ترامیم سے اجتناب کیا جائے اور ہمیں عوام کو ان بورڈ لیا جائے, ہمیں ان بورڈ لیا جائے, سب کو ان بورڈ لیا جائے. اور پاکستان کے اندر طاقتوروں کے لیے, ان کو کنٹرول رکھنے کے لیے سخت چیکس بنائے جائیں کہ فرار نہ کر سکے ان سے کوئی طاقتور. جس کو ہم پاور دیتے ہیں اس کو انسان ہونا چاہیے, اس کا اعلی اخلاق ہونا چاہیے. اب پولیس والا آدمی کسی کو پکڑتا ہے, حق ہے پکڑے, ملزم ہے پکڑے, تھپڑ مارنا اس کا حق نہیں ہے, گریبان پکڑ کے اس کو سیٹنا اس کا حق نہیں ہے. یہ انسانیت کی توہین ہے. لہذا طاقتوروں کے پر چیک ہونے چاہیے. ایک SHO پر چیک نہ ہو, وہ کتنا فرعون بن جاتا ہے. ہمیں فرعون نہیں بنانا چاہیے چھوٹے بڑے آئینی ترامیم کے ذریعے, فرعون نہیں بنانا چاہیے, نمرود و شداد نہیں بنانا چاہیے. واقعاً حیران ہوتا ہوں کہ آپ جناب والا افراد کو دیکھ کر قانون سازی کرتے ہیں. آپ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کو پاورفل کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان جب ٹوٹنے کے بعد یہ آئین بنا, اس میں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کو جو رکھا گیا تھا, ہوتا ہے اس لیے رکھا گیا, دنیا کے اندر موجود ہے, وہاں پر باقاعدہ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین ہوتے ہیں, وہ کوارڈینیٹ کرتے ہیں, چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. ہمارے ہاں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کو انتہائی کمزور کر دیا گیا اور آرمی چیف جو اس کے انڈر آتا تھا اس کو طاقتور کر دیا گیا. دیکھیں یہ عدم توازن پاور کا اور چیک نہ ہونا, بدون چیک. اب پہلے آپ دیکھیں مارشل لا لگتے ہیں, ایک تالے عظمت ہے, کورٹ بھی اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں, عدلیہ بھی اس کے ساتھ لگ جاتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں پاکستان میں ریفرینڈم کروا لیں, پاکستان کے عوام نے اس کو مسترد کیا, قبول نہیں کرتی. آپ کی عدلیہ پیرالائز, ہم پیرالائز, تمام ادارے پیرالائز ہو چکے ہیں, مفلوج ہو چکے ہوئے ہیں, کوئی اپنا رول پلے نہیں کر رہا. ہمیں بٹھایا جاتا ہے, زبردستی آئینی ترامیم لائی جاتی ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیں. آپ کے پاس 2 دن ہے. کیوں 2 دن ہے ہمارے پاس 1 مہینہ کیوں نہ ہو؟ کیا جلدی ہے ہمیں؟ آسمان گر رہے زمین پر.
میں یہ پریکٹس پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایسے لوگ پارلیمنٹ کے اندر آ گئے ہیں جو آزاد نہیں ہیں، تالے ازما اور طاقتور لوگوں کے پریشر کے نیچے آ کے یہ ان کی مرضی کے قانون پاس کرتے ہیں، ان کی مرضی کے بل پاس کرتے ہیں۔ یہ صحیح کیوں نہ ہو، یہ صحیفہ ہی کیوں نہ بن جائے؟ اگر اس طرح سے آپ اس کو پاس کرائیں گے اور سینٹ میں لے کے آئے جائیں گے، یہ متنازع ہوگا، آئین کو متنازع کرے گا۔ بے شک آپ کی کتنا خوبصورت نہ لکھا ہو آپ نے اس کو، ہم نے پہلے دیکھا کہ 26 ترمیم نے کتنی تباہی بربادی پھیلائی، ہمیں آج پتہ چل رہا ہے ہم اپوزیشن میں موجود ہے، ہمیں کیوں نہیں پہلے بتایا گیا، کیوں نہیں ہمارے ساتھ بات کی اس کے اوپر؟ یہ کوئی ایسا کوئی مخفی چیز تھی، کوئی ٹاپ سیکرٹ چیز تھی؟ عوام سے اور عوام کے نمائندوں سے کیوں سے الگ تھلگ رکھا گیا؟ یہ رویے شکوک و شبہات ایجاد کرتے ہیں، اور میرے خیال میں جو لوگ یہ کام کروا بھی رہے ہیں ان کے بھی نقصان میں جائیں گے۔ یہ پاکستان کا آئین متنازع، جب آپ کے پاس آئین متنازع ہو اور لوگوں کا یقین سے ختم ہو جائے، ہمارا ملک بحرانوں کا شکار ہے۔ جب پہلے پاکستان ٹوٹا تھا اس وقت کوئی آئین نہیں تھا ہمارے پاس کہ کہاں جائیں، کیسے حل کریں اپنے مسائل کو۔ اگر یہ آئین ہمارے یہاں متنازع ہو جائے گا، اور ہے ابھی لوگوں کے لیے مسئلے مسائل، لوگ کہتے ہیں نیا سوشل کنٹریکٹ ہونا چاہیے، اس صورت میں جب اس طرح سے ہم آئین پاس کرائیں گے اور آئینی ترامیم لے کے آئیں گے، ایسے جیسے راتوں کو چور آتے ہیں اس طرح سے ہم لے کے آئیں گے، یہ نقصان دہ ہے، پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ وطن کی سالمیت پر وار ہے، پاکستان کے آئین پر حملہ ہے۔ یہ ہم اس طرح کی کارروائی جو کی جاتی ہے اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کو کبھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ آئیں، آپ کو پاکستان سینٹ موجود ہے، آپ سارا 20 دن 30 دن 40 دن اجلاس چلائیں، لیکن کنسنسس پیدا کریں۔ ماشاءاللہ آپ کا ایک جمہوریت کے ساتھ آپ ایک رابطہ ہے چیئرمین صاحب، تعلق رہا ہے، آپ تجربہ کار ترین یہاں پر شخصیت ہیں، آپ کو انہیں عقل دینی چاہیے تھی، سمجھانا چاہیے تھا، ایسے ترامیم نہیں آتی، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ قرآن اور سنت سپریم ہے، حکمیت اللہ کی ہے، آپ یہ جو ترامیم کر رہے ہیں اسے اللہ کی حاکمیت طاقتور ہو رہی ہے۔ آرٹیکل 1 کیا کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، قرآن اور سنت سپریم ہے۔ اب جو امینڈمنٹ لائیں، جو بھی لے کے آئیں، اس سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ایک تو عوام امپاور ہو رہے ہیں، دوسرا اللہ کی حاکمیت کو پاکستان میں عملی کیا جا رہا ہے، اس سے اللہ کی حاکمیت عملی ہو رہی ہے، ایسے ہو رہا ہے۔ اللہ نے ایسی قوانین نازل کی ہیں۔ میرے خیال میں اچانک چیزوں کو لے کے آنا اور اس آئین کو متنازع بنانا پاکستان کے اوپر حملہ ہے، آئین پر حملہ ہے۔ اور یقین کر لیں یہ جو سوشل کنٹریکٹ تھا، عمرانی معاہدہ تھا پاکستان کے عوام کے درمیان، جس نے ہمیں اکٹھا رکھا ہوتا ہے فیڈریشن کو، یہ آج دفن ہونے جا رہا ہے، یہ دفن ہونے جا رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، آپ سب جانتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو کیا ہوا، ہم سب جانتے ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ بنی ہے، سینٹ بنا ہے، یہ فارم 47 کا، یہ پاکستان کے عوام کا نمائندہ نہیں ہے۔ جب پاکستان کے عوام کا نمائندہ نہیں ہے، یہ جو بھی آئینی ترامیم کرے گا یہ پاکستان کے عوام اس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ پاکستان کے عوام جب ساتھ نہیں ہوں گے، ہم اس سینٹ کی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی، پارلیمنٹ کی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی۔ 2 دن کے اندر یہ فیصلہ کر لیں، جلدی کس چیز کی ہے؟ دیں اس کو پاکستان کے عوام تک جائے، بندہ بندہ اس کو پڑھے، رائے لیں، آپ وہ قلب و کلا سے رائے لیں، سب سے لیں، چیکس ہونے چاہیے۔ جناب چیئرمین صاحب، عوام ایک چیک ہے، عوام کا شعور ایک چیک ہے، عوام کو ایلیویٹ کرنا، کمزور کرنا، ان کی سوشل پاور کو تباہ برباد کرنا اور پاکستان کی سافٹ پاور، نیشنل پاور کو ختم کرنا، اس طرح کی ترامیم سے یہ بہت خطرناک ہے۔ اگر پاکستان کے عوام ناتعلق ہو کے پاکستان کے مسائل سے، پاکستان کی اسمبلی سے، ہمارے پاس عوام کی طاقت نہ ہوئی، ہمیں تو اٹھا کے باہر پھینکا جائے گا، جب جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے ہم وہ کام کریں بین اللہ، بین اللہ، اللہ کو حاضر نظر جان کر کہ اللہ کی حاکمیت آرٹیکل 1